حضرت خالد بن ولید نے اتنی جنگیں لڑی، اتنی تلواریں توڑی، اتنے میدان فتح کیے، لیکن ان کی سب سے بڑی خواہش تھی میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت خالد بن ولید بستر پر وفات پا گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ میدان جنگ میں شہید نہ ہو سکے۔ حضرت خالد بن ولید کی پیدائش تقریباً 592 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک بہت ہی طاقتور اور معزز قبیلے بنو مخزوم سے تھا۔ یہ قبیلہ مکہ کے چند بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ جیسے بنو ہاشم کو عزت و شرف حاصل تھا، ویسے ہی بنو مخزوم کو طاقت، دولت اور جنگی مہارت میں برتری حاصل تھی۔ بنو مخزوم مکہ کا وار ڈپارٹمنٹ سمجھا جاتا تھا، یعنی جب بھی جنگ ہوتی تو فوج کی قیادت اور تیاری انہی کی ذمہ داری ہوتی۔ یہ لوگ بہترین گھڑ سوار تھے، جنگی حکمت عملی میں ماہر تھے اور ہتھیاروں کے استعمال میں بے مثال تھے۔ حضرت خالد کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کے امیر ترین افراد میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے پاس بے شمار دولت، تجارت، زمینیں اور غلام تھے۔ روایات کے مطابق وہ کعبہ کے لیے بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تو ولید بن مغیرہ خاموشی سے سنتا رہتا۔ وہ عرب کا بہت بڑا شاعر اور زبان کا ماہر تھا، اس لیے وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے کہا، اس کلام میں ایک خاص مٹھاس ہے، ایک عجیب خوبصورتی ہے، یہ نہ شعر ہے نہ جادو، یعنی وہ دل سے متاثر ہو چکا تھا۔ لیکن پھر قریش کے سرداروں نے اس پر دباؤ ڈالا، اگر تم نے محمد کی بات مان لی تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی۔ یہاں اس کی انا اور سرداری آڑے آ گئی۔ سچ کو پہچاننے کے باوجود اس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ آخرکار اس نے وہ جملہ کہا جس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، یہ تو بس جادو ہی ہے جو لوگوں پر اثر کرتا ہے۔ یہ الزام بہت خطرناک تھا کیونکہ اس نے عام لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیا، لوگوں کو قرآن سننے سے روکا جانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی۔ پھر وقت آیا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور وہاں مدینہ میں اسلام کی دعوت پھیلاتے گئے، اور پھر مسلمانوں کی پہلی جنگ مکہ کے قریش سے ہوئی۔ یہ جنگ اصل میں ایک قافلے کے معاملے سے شروع ہوئی، لیکن بعد میں یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ بن گئی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، قریش مکہ والوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب تھی۔ مکہ کی طرف سے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے اس جنگ میں، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ سب اس جنگ میں شامل تھے۔ اس جنگ میں قریش کے تقریباً 70 لوگ مارے گئے، جن میں کئی بڑے سردار بھی شامل تھے۔ یہ قریش کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ تقریباً قریش کے 70 لوگ قیدی بھی بنے۔ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، مکہ میں کوہرام مچ چکا تھا، ہر گھر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی، ہر گلی میں ماتم تھا، اور جب یہ خبر حضرت خالد بن ولید تک پہنچی تو وہ ساکت رہ گئے۔ ان کے اپنے قبیلے بنو مخزوم کے کئی لوگ مارے جا چکے تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار ختم ہو گئے تھے اور کچھ قیدی بن چکے تھے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ان کا ایک ذاتی نقصان تھا۔ حضرت خالد کے دل میں شدید غصہ بڑک اٹھا۔ قریش کی شکست، خاندان کا نقصان اور مسلمانوں کی کامیابی، یہ سب کچھ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے دل میں ارادہ کیا، اب بدلہ لیا جائے گا۔ بدر کے بعد قریش کے دل میں انتقام کی آگ جل رہی تھی اور حضرت خالد بن ولید بھی اسی آگ میں جل رہے تھے۔ بدر کے قیدیوں کو اس کی حیثیت دیکھ کر فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا، اور کچھ کو یہ شرط دی گئی کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے، اور یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بہت بڑا رحم کا نمونہ تھا۔ بدر نے صرف ایک جنگ ختم نہیں کی تھی بلکہ ایک نئی آگ جلا دی تھی، ایک ایسی آگ جو جلد ہی احد کے میدانوں میں بھڑکنے والی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے بھائی ہشام بن ولید بدر کے بعد کے زمانے میں قریش کے ساتھ ہی رہے۔ وہ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن یہ ثابت نہیں کہ وہ بدر میں قیدی بنے تھے۔ اور پھر وقت آیا غزوہ احد کا۔ غزوہ احد 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب جبل احد کے دامن میں پیش آیا۔ یہ جنگ دراصل غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 کے قریب تھی اور قریش مکہ کی تعداد تقریباً 3000 کے قریب، اور قریش کی طرف سے بڑے بڑے سردار بھی آئے، اور ایک اہم کردار یہاں سامنے آیا، حضرت خالد بن ولید، اور وہ گھڑ سوار فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی جبل اینین پر کھڑا کیا اور فرمایا، کسی بھی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنا، چاہے ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ یہ پوزیشن مسلمانوں کی پشت کی حفاظت کے لیے تھی۔ جنگ شروع ہوئی اور ابتدا میں مسلمان غالب آ گئے، قریش پیچھے ہٹنے لگے، میدان میں مسلمانوں کی فتح
فتح واضح نظر آنے لگی، یہاں تک کہ دشمن کا سامان بھی میدان میں رہ گیا۔ اور جب تیر اندازوں نے دیکھا کہ مسلمان جیت گئے ہیں تو ان میں سے اکثر نے کہا اب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے امیر نے انہیں روکا بھی، لیکن زیادہ تر لوگ پہاڑی سے نیچے اتر آئے، صرف چند لوگ ہی اپنی جگہ پر باقی رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا حضرت خالد بن ولید کو بے صبری سے انتظار تھا۔ انہوں نے فوراً موقع پہچانا، وہ اپنی گھڑ سوار فوج کے ساتھ پیچھے سے گھومے اور خالی پہاڑی راستے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا اور میدان کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمان گھبرا گئے، صفیں بکھر گئی، افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ عبد المطلب بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے۔ یہ مکمل شکست نہیں تھی بلکہ ایک سخت آزمائش تھی۔ سب سے بڑا سبق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نقصان کا سبب بنتی ہے، چاہے فتح سامنے نظر کیوں نہ آ رہی ہو۔ احد کا میدان ہمیں یہ سکھاتا ہے، فتح صرف طاقت سے نہیں آتی بلکہ اطاعت سے آتی ہے، اور ایک لمحے کی غلطی پورا نقشہ بدل سکتی ہے۔ غزوہ احد کے بعد کچھ بدلنا شروع ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جیسے ذہین انسان کے لیے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ اسلام صرف ایک عام تحریک نہیں۔ ان کے بھائی ولید بن ولید جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے خالد کو پیغامات بھیجے۔ ان خطوط میں اسلام کی سچائی بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتایا گیا اور خالد کو دعوت دی گئی کہ وہ حق کو قبول کرے۔ یہ خطوط خالد بن ولید کے دل پر اثر کرنے لگے۔ وہ سوچنے لگے اگر اسلام غلط ہوتا تو اتنی تیزی سے نہ پھیلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کچھ خاص ضرور ہے۔ وہ شخص جو کل تک اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑا تھا، آج اسی سچ کے سامنے جھکنے والا تھا۔ یہ لمحہ تھا تاریخ کے بدلنے کا۔ اب حضرت خالد بن ولید نے فیصلہ کیا، میں جا کر خود سچ دیکھوں گا۔ وہ خاموشی سے مکہ سے نکلے اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دی۔ راستے میں انہیں دو اور لوگ ملے، عمرو بن العاص، عثمان بن طلحہ۔ یہ دونوں بھی اسی مقصد کے لیے جا رہے تھے، اسلام قبول کرنے۔ جب یہ مدینہ پہنچے تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خالد آگے بڑھے اور ادب سے عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور خالد سے فرمایا، الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ میں تم میں عقل دیکھتا تھا، امید تھی کہ تم اسلام قبول کرو گے۔ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اس سے پچھلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو تم نے اسلام لانے سے پہلے کیے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے خود کو مکمل طور پر اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محبت اور عزت دی، ان کی صلاحیت کو پہچانا، ان کی عزت افزائی کی اور ان پر اعتماد کیا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی جنگی مہارت اسلام کے کام آنے لگی۔ وہ جلد ہی لشکروں کا حصہ بننے لگے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام مختلف بادشاہوں تک پہنچانے کے لیے قاصد بھیجے، ان میں سے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر، انہیں شام کی طرف بھیجا گیا، اور جب وہ رومی سلطنت پہنچے تو جو رومی سلطنت کا نمائندہ تھا اس نے انہیں گرفتار کیا اور پھر انہیں شہید کر دیا، اور اس وقت کے اصولوں کے مطابق سفیر کو قتل کرنا اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کیا، ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ ان کا مقصد صرف انصاف کرنا اور رومی سلطنت کو جواب دینا تھا۔ اسلام کا پیغام لے جانے والے سفیر کو قتل کیا گیا۔ یہ دین اسلامی قوانین اور اصولوں کے خلاف ورزی تھی، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے بھی حصہ لیا۔ یہ جنگ 8 ہجری میں موجودہ اردن کے علاقے متا میں ہوئی۔ مسلمان تقریباً 3000 کے قریب تھے، رومی اتحادی ایک بہت بڑی فوج، روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ تھی۔ یہ مقابلہ بظاہر ناممکن لگ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، اور فرمایا اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا کمان سنبھالے گا، اور اگر دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا کمان سنبھالے گا، اور اگر تیسرا بھی شہید ہو جائے تو تم اپنا کمانڈر خود ہی چن لینا۔ جنگ شروع ہوئی، زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اور یہاں روم سے بہت دور مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ زید شہید ہو گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کا جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے، اور پھر حضرت جعفر نے علم اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، اور پھر یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا جعفر بھی شہید ہو گئے، اور پھر عبداللہ
अब्दुल्ला बिन रवाहा ने अलम उठाया और वो भी शहीद हो गए। और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर फरमाया, अब्दुल्ला भी शहीद हो गए हैं। और फिर मुसलमानों ने फैसला किया कि हमें जल्दी अपना कमांडर चुनना होगा, कहीं देर ना हो जाए। उन्होंने अपना अलम हजरत खालिद बिन वलीद को थमाया और फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब अलम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार सैफुल्लाह के हाथ में है। इसी दिन से खालिद बिन वलीद को लक़ब मिला सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। रिवायात में आता है कि हजरत खालिद बिन वलीद इतनी शिद्दत से लड़े कि उनके हाथ में 9 तलवारें टूटी। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन को रोके रखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता फौज को महफूज तरीके से निकाल लिया। ये एक नामुमकिन काम था। इतनी बड़ी फौज के सामने 3000 लोगों को बचाकर वापस ले आना, ये एक अजीम कामयाबी थी। जंग मुता के बाद हालात बदल चुके थे। कुरैश ने सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 सहाबा के साथ मक्का की तरफ पेश कदमी की। उनका मकसद था खून रेजी के बगैर मक्का फतह हो। शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। हजरत खालिद बिन वलीद को एक अहम रास्ते से दाखिल होने का हुक्म मिला। कुछ कुरैश ने मुजाहमत की। हजरत खालिद ने फौरी और तेजी से हमला किया। थोड़ी झड़प के बाद दुश्मन पीछे हट गया और मक्का बगैर बड़ी जंग के फतह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया। दुश्मनों को भी माफ कर दिया गया। ये सिर्फ फतह नहीं थी, दिलों की जीत थी। फतह मक्का के बाद जंग हुनैन में भी हजरत खालिद बिन वलीद शामिल रहे। कबाइल हुआजन और सकीफ ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ी फौज जमा की। जब मुसलमान वादी में दाखिल हुए तो दुश्मन ने घात लगाकर अचानक हमला किया। मुसलमान अचानक मुंतशिर हो गए। कुछ लोग पीछे हट गए। खालिद बिन वलीद मैदान में डटे रहे। वो शदीद जख्मी भी हुए लेकिन पीछे नहीं हटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दोबारा जमा किया और फिर जबरदस्त जवाबी हमला हुआ। दुश्मन भाग गया। मुसलमानों को बड़ी फतह मिली और हर मैदान में हजरत खालिद बिन वलीद एक मजबूत सुतून बनकर खड़े थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो पूरी उम्मत गम में डूब गई, लेकिन क़यादत संभालना जरूरी था। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, इन्होंने फौरन बगावतों को खत्म करने का फैसला किया। यहाँ एक नाम सबसे आगे आया, हजरत खालिद बिन वलीद। इन्हें बड़ी फौजों का कमांडर बनाया गया। झूठे नबी मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। शदीद लड़ाई हुई, बहुत से सहाबा शहीद हुए, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद ने फैसला कुन हमला किया और मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया। इस्लाम को अंदर से बचा लिया गया। बाद में खलीफा बने हजरत उमर बिन खत्ताब। इनके दौर में इराक, फारिस, शाम और रूम में बड़ी बड़ी जंगें हुई और हर जगह एक नाम गूंजता था, हजरत खालिद बिन वलीद का। रिवायात के मुताबिक हजरत खालिद बिन वलीद ने 100 से जायद जंगें लड़ी और हैरत अंगेज तौर पर कभी शिकस्त नहीं खाई। इस्लाम अरब से निकल कर दुनिया में फैल गया। 2 बड़ी ताकतें रूम और फारिस कमजोर हो गई। मुसलमानों का रौब कायम हो गया। ये सब एक अजीम क़यादत का नतीजा था। हजरत खालिद बिन वलीद ने इतनी जंगें लड़ी, इतनी तलवारें तोड़ी, इतने मैदान फतह किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, मैं अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हजरत खालिद बिन वलीद बिस्तर पर वफात पा गए। कहते हैं कि इनके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ जख्म का निशान न हो, लेकिन फिर भी वो मैदान जंग में शहीद ना हो सके। इन्होंने फरमाया, मैं बुज़दिल की नींद कभी नहीं सोया। ये अल्फाज इनकी बहादुरी का सबूत थे। वो शख्स जो हमेशा मौत को मैदान में तलाश करता रहा, मौत खुद इसके पास आई मगर बिस्तर पर, ताकि दुनिया को पता चले शहादत और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो सिर्फ एक जर्नैल नहीं थे, वो थे तारीख का एक बाब, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, हजरत खालिद बिन वलीद। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।